عوام کے سامنے مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں، کانوں کے اندر اسلامک ٹچ دینے کی بات کرتے ہیں، اور پیچھے سے وارداتیں ڈال کے توشہ خانہ میں دکان لگائی ہوئی تھی، اور وہاں توشہ خانہ کی گھڑیوں کی غلط ایویلیویشن کر کے ان کو خریدے بغیر بیچ کے، یہ گھڑی جو انہوں نے بیچی اس کو خریدنے کے پیسے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے تھے جس وقت یہ گھڑی بیچ رہے تھے۔ اپنے پہ الزام لگے تو کہتے ہو میں یو اے ای اور یو کے جاؤں گا، دوسروں پہ جھوٹے الزام لگا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ آپ الزام کس شکل اور کس منہ سے لگاتے ہیں؟ آپ نے 40 سال کے حساب لیے ہیں، ایف آئی اے نے لیے ہیں، نیب نے لیے ہیں، لوگوں نے اپنی رسیدیں دی ہیں، آپ کی طرح رسیدوں کے بدلے دھمکیاں، گالیاں، بہتان بازی اور الزام تراشی نہیں کی۔ آج آپ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ جن کو جیلوں میں رکھا تھا، جن پہ کیسز جھوٹے بنائے تھے، انہوں نے تو اس وقت نہیں کہا تھا کہ ہم جیل نہیں جاتے، ہم حساب نہیں دیتے۔ پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے، دیں انصاف لوگوں کو۔ وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں پرائیویٹ ہسپتال سے میڈیکل لیگل کراؤں گا اور میری ایف آئی آر میری مرضی سے میرے ناموں کے مطابق کاٹی جائے، تو پھر پنجاب کے اور پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی ہسپتال سے میڈیکل لیگل کرائے، اور اس کے پاس بھی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ جس شخص کا وہ نام لے اس شخص کا نام ثبوت کے بغیر اس ایف آئی آر میں درج ہونا چاہیے۔ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، خیبر پختون میں آپ کی حکومت ہے، لائیں قانون میں ترمیم اور دیں یہ حق سب پاکستان کے شہریوں کو، تب بات کریں کہ انصاف جب ہوتا ہے تو عوام خوشحال ہوتی ہے۔ آج آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی منشا، آپ کی طاقت، آپ کی ضد، آپ کا تکبر ہو اور آپ کی مرضی پہ قانون چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جس شخص کا میں نام لوں، جن کو میں اپنے قتل کے مقدمے میں نامزد کروں، اس کی ایف آئی آر کٹ جائے۔ کیوں؟ آپ ثبوت لائیں۔ اب اپنے اوپر الزام آئے، اپنے اوپر ثبوت آئیں، تو میں یو اے ای اور یو کے جا کے حساب کراؤں گا۔ وہ بھی 38 گھنٹے ہو گئے، اعلان نہیں ہوا ابھی تک کہ کس عدالت میں جانا ہے۔ شہباز شریف نے آپ پہ حتیٰ کہ عزت کا ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا ہوا ہے، 6 سال ہو گئے عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب، آپ کس منہ سے آپ لوگوں پہ ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے؟ بات مختصر ہے، توشہ خانہ سے گھڑی چوری کی، اس کو ویلیویٹ کرایا سستا، غلط پالیسی کے تحت اس کو پیسے جمع کرائے بغیر بیچنے بھیج دیا فرا گوگی کے ہینڈلر 1 کے ہاتھ۔ ہینڈلر 2 بیٹھ کر فونوں کے اوپر نیگوشیٹ کر رہا تھا گھڑی کے بارے میں، وہاں گھڑی بیچی اور اس گھڑی کو بیچ کر کیش پیسے لے کر آئے جو کہ ڈکلیئر نہیں کیے، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے تو کتنے کی بیچ دی تھی، 5 کروڑ کی، اسلام آباد میں لکھی ہوئی درخواست کے ساتھ۔ مطلب موصوف یہ کہہ رہے ہیں میں نے گھڑی بیچ دی ہے، اس کی رسید نقلی بنوا لی ہے، تو وہ جو وہاں گئی عمر فاروق کے ہاتھ میں گھڑی ہے وہ کہاں سے آئی ہے جی؟ وہ گھڑی پوری دنیا میں ایک گھڑی ہے جو کہ ان کو بطور وزیر اعظم ملی تھی، اور آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت آئے؟ اب ان کی حکومت آئے تو یہ شکل وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھی ہو تو ان پہ کس ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے یقین کرنا ہے اور ان کے اوپر کس نے ان سے بات کرنی ہے؟ اور فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں۔ فورن پالیسی جس جگہ جاتے ہیں، جس جگہ وزیر اعظم گئے ہیں پچھلے 6 مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب، ان کے گھٹیا پن کی داستانیں سنائی جاتی ہیں۔ یہ جو گھڑی چوری کی داستان ہے اس سے مزید گھٹیا باتیں سنائی جاتی ہیں۔ انہوں نے ملکی مفاد بیچے ہیں، انہوں نے ملک کی تضحیک کرائی ہے۔ کس کو دہائی دے رہے ہیں؟ کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے عوام کو، پاگل سمجھا ہوا ہے، بے وقوف سمجھا ہوا ہے۔ ان کو کوئی گولی نہیں لگی، ان کو غم لگا ہوا ہے، اور وہ لانگ مارچ اب ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو گیا ہے کیونکہ وہ بری طرح فنا ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے۔ لوگوں کو ان کے اصل مقاصد کا پتہ چل گیا ہے، کیونکہ ان کا کیا ہے، انہوں نے تو ایک دن آ کے کہنا ہے اٹ از بیہائنڈ می اینڈ اٹ از اوور اینڈ دیٹس اٹ،
اور لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل آگے چلیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ہر بات کا جواب دینا پڑے گا. عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. ابھی کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں میری حکومت ہے لیکن میں FIR نہیں کٹا سکتا, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر اختیار نہ ہو تو میں حکومت نہیں لوں گا. تو توڑے اسمبلی پنجاب کی, ختم کریں اپنی حکومت وہاں. اگر آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ اپنی FIR نہیں کٹا سکتے اپنی مرضی کے مطابق, اپنی ضد کے مطابق, اپنے تکبر کے مطابق, اپنے الزام کے مطابق, اپنے بہتان کے مطابق, تو پھر آپ حکومت توڑیں. آپ کی حکومت ہے, اس میں وفاق اور شہباز شریف کا کیا قصور ہے؟ آج تکلیف کیوں ہے نواز شریف کی, یہ سب جانتے ہیں. تمہارے بچے ٹمپک 2 میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں تمہارے بچے؟ وہ آف شور کمپنی کہاں سے پیسے لے کر گئے تھے جو آف شور کمپنی کو پھر یہاں لا کے کہتے ہو میری بیگم نے دیا, بنی گالا کا محل دیا؟ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پاکستان کی عوام آپ کو, اور کہتے ہیں ظلم جو ہے, لوگ جو ہیں وہ ظلم کے خلاف نکلیں گے. میں نے کہتے دسو ظلم ہویا کیڑا ہے؟ آپ سے گھڑی کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے فورن فنڈنگ کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے توشہ خانہ کے ڈاکوں کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے ہیرے جو آپ نے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے فرح گوگی نے آپ کی بشرا بی بی کے کہنے پہ 2 کیرٹ کو 5 کیرٹ کیا, اس کا حساب مانگ رہے ہیں. زمینوں کے لین دین کا حساب مانگ رہے ہیں. LNG LPG بجلی کے منصوبوں میں جو مافیاز کو آپ نے فائدے دیے اس کا حساب مانگ رہے ہیں. اور آج باتیں دیکھو. اس لیے یہ تمام نوٹنکی جو ہے, یہ جو تمام تماشے ہیں, ظلم وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے دن جیل ڈال دیا جاتا جیسے آپ نے ڈالا تھا. ظلم وہ ہوتا ہے کہ آپ کی بہنوں کو, آپ کی بیٹیوں کو, آپ کے بیٹوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا بغیر وارنٹ کے. آپ آج وارنٹس کی بات کر رہے تھے نا. ظلم وہ ہوتا ہے کہ جب باپ کو ایک جیل میں ڈالا جائے, اس کے ساتھ کمرے کے اندر بیٹی کو ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں ڈالا جائے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بہن کو جیلوں سے گھسیٹ کے, ہسپتالوں سے گھسیٹ کے لے کر آیا جائے کیونکہ آپ کا ضد اور تکبر ہوتا ہے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جیل میں نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ دی جائے, ڈاکٹر کی تک رسائی نہ دی جائے, دوائی نہ دی جائے, اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ نہ دی جائے. یہ ظلم ہوتا ہے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ثبوت کے بغیر اس پہ الزام لگا کر اس کو سزائے موت کی چکی میں ڈال کر اس کے اوپر کیڑیاں ڈالی جائے جس نے اپنے منہ سے آج تک اس کی بات نہیں کی. یہ ظلم ہوتا ہے جو ہم نے سہا ہے, ہماری جماعت نے سہا ہے, ہمارے قائدین نے سہا ہے. تم ظلم کی بات کرتے ہو.